دونوں احکام ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں نماز کے لیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنالے سے کچھ بارش کی ایسی چینٹیں آئی, آپ کے سارے کپڑے خراب ہو گئے. آپ امیر المومنین تھے, آپ نے مصلی امامت پہ نماز بھی آپ نے ہی پڑھانی تھی. آپ کو بڑا جلال آیا اور فرمایا میں دوبارہ جا رہا ہوں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے, اور یہ میرے آنے تک پرنالہ اتار دیا جائے, یہ پرنالہ میرے آنے تک اتار دیا جائے اور اس کو کہیں اور لگا دیا جائے, اس کا یہ بیچ میں راستے میں نہ ہو. جب یہ معاملہ ہو گیا آپ آئے, صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز پڑھائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, کہتے ایک بات کرنی. کہا جی فرمائیے. کہا جو پرنالہ آپ نے اتارا ہے نا, یہ پرنالہ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب فرمایا تھا, بس میں اور کوئی بات نہیں کر رہا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس جگہ پہ آپ نے لگایا تھا. اور کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, بس میرا قصہ اتنا ہی ہے. آپ یہ کہتے ہوئے تو حضرت عمر رونے لگ گئے. کہا اتنا روئے اور پھر کہتے ہیں اتنے غلام آپ کے پاس جو ہے وہ کھڑے ہوئے. کہا نہیں, حضور کے چچا کو ساتھ لیا. کہا آئیے اب عمر وہاں کھڑا ہوگا, عمر کے کندھوں پر آپ چڑھ کر یہ پرنالہ اسی جگہ آپ نصب کریں گے. اوپر کر عمر کے کندھوں پر چڑھیں گے, کوئی سیڑھی نہیں لگائی جائے گی, کسی خادم کو کھڑا نہیں کیا جائے گا, نوکر اور ملازموں کو آرڈر نہیں دیا جائے گا کہ آپ لگا دو. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پرنالے سے یہ نسبت ہے. عمر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جو حضور یہ فرما کر اور لگا کر گئے عمر نے اتار دیا. کہ غلطی ہوئی ہے عمر سے, لیکن عمر اس کا ازالہ یوں کرے گا. ارے مجمع لگا ہوا ہے مدینے کے اندر لوگوں کا, دیکھنے والوں کا, کہ یہ خلیفہ مسلم ہے, امیر المومنین ہے, نیچے کھڑے, ایک پرنالے کا معاملہ ہے. حضرت عباس سے کہا ہے میرے کندھوں پہ چڑھو, پرنالہ وہیں لگاؤ جہاں مصطفیٰ لگا کر گئے ہیں. بات صرف پرنالے کی نہیں سمجھانی مجھے, بات کچھ اور کہنی ہے. ذرا یہ دیکھیے, پرنالہ تھوڑا آگے پیچھے ہوا, حضرت عمر کی طبیعت میں تکلیف آ گئی, پریشان ہو گئے. حضور نے یہ کہا ہے تو میں ان کو اس وجہ سے اس پرنالے کو یہاں سے یہاں نہیں ہٹا سکتا. یہ صرف پرنالے کی بات تھی. اور جہاں حضور یہ فرمائیں یہ میری اہل بیت ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, حسن حسین میرے بیٹے ہیں, جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جہاں حضور واضح یہ ارشادات فرمائے, ذرا یہ بتائیے جو پرنالے کو برداشت نہ کرے, کیا معاذ اللہ حضور کی یہ ساری حدیثیں بلا کر حضور کی اہل بیت پر وہ ظلم کر سکتا ہے؟ یار کیا سمجھ میں آ رہی بات میری؟ یار ایک چھوٹی سی پرنالے کی آپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. کیوں؟ کہ حضور نے لگایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ یہ کیسے برداشت کریں کہ جن کی تعریفیں, جن کی بشارتیں, جن کی خوشخبریاں نبی پاک علیہ السلام ہمیں دنیا میں عطا فرما کر گئے ہیں, ہم کیا حضور کے جانے کے بعد ان کی آل کے ساتھ یہ کریں؟ نہیں. اسی لیے حضرت عمر نے ساری زندگی کا یہ نصاب بنا کر رکھا تھا, جہاں اپنے بیٹے کو کچھ دیتے تھے وہاں حضرت حسنین کریمین کی باری آتی تھی تو آپ ڈبل ان کو دیا کرتے تھے. ان کو 500 دیتے ہیں, انہیں 1000 دیتے ہیں, ان کو کوئی عام کپڑا دیتے ہیں, ان کو بڑے اعلیٰ ترین لباس منگوا کر آپ دیتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا کپڑا آیا آپ نے سب کو تقسیم کر دیا, حسن حسین کے لیے آپ نے کپڑا نہیں بچایا. آپ کے بارے میں کہا گیا علی جان آپ نے اس دفعہ ان کو نہیں بھیجا. کہا کپڑے کی ویلیو, کپڑے کی حیثیت ایسی نہیں تھی, میں شہزادوں کو یہ پیش کروں, میں نے آرڈر کر دیا ہے یمن سے ان کے لیے بہترین کپڑے آ رکھے گئے, وہ میں اپنے ان شہزادوں کو پیش کروں گا. یہ ان کی محبتیں. اپنے بیٹے سے کہیں, جب بیٹا کہے ابا جان میں جہاد میں شامل تھا, حسن حسین نہیں تھے, اس وقت بھی میں جہاد کرتا تھا, لیکن آج مجھے 500 دیے, ان کو 1000 دیے. تو آپ کا کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا یہ برابری کرتے ہو تو ذرا یہ تو دیکھو حسن حسین کا والد کون ہے, حسن حسین کی ماں کون ہے, حسن حسین کی خالائیں کون ہیں, حسن حسین کے ماموں کون ہیں, اور یہ دیکھو تمہارے نانا کون ہیں, حسن حسین کے نانا کون ہے, تم یہ بھی تو دیکھو. کہا تم برابری کرتے ہو, اپنے بیٹے کو کہتے کہ یہ محبتیں ان کی ہوں
اور یارو آج اگر کوئی یہ پھیلانا چاہے کہ معاذ اللہ اصحاب کے درمیان عداوتیں تھیں، دشمنی تھی، ان کی باتوں پہ کان بالکل بھی نہ دھرے. انشاءاللہ اللہ کریم رب العالمین انہی محبتوں پر، ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے انشاءاللہ. اور یہ محبتیں اللہ ہماری سلامت رکھے، قیامت کے دن بھی انہی کی صحبتوں میں اللہ ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.